السلام علیکم بچوں آج کیا ہے؟ آج ہے سیٹرڈے یعنی ہفتہ، اور آج ہم آپ کو سناتے ہیں اسٹوری، کوئی بھی کہانی جسے آپ بہت شوق سے سنتے ہیں۔ جی بچوں، آج ہم آپ کو سنائیں گے بچوں کا کیلنڈر شوز اگست 2021 سے۔ کہانی کیا ہے ہماری؟ ایک تھی چڑیا۔ چلیں بچوں شروع کرتے ہیں۔ ایک چڑیا اور ایک چڑا تھا، دونوں نے مل کر گھونسلہ بنایا۔ چڑیا لائی چاول کا دانہ، چڑا لایا دال کا دانہ۔ دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی اور کھا کر خوش ہوئے کہ اللہ روز کتنا اچھا کھانا کھلاتا ہے۔ جس گھر میں گھونسلہ بنایا تھا وہ گھر والی بہت صفائی پسند تھی۔ صحن کی دیوار پر اکثر کبوتر بلی کے ڈر سے بیٹھ کر گٹرگو کرتے تھے۔ گٹرگو سنتے ہی وہ صحن میں جا کر انہیں اڑا دیتی تھی کہ کہیں وہ بیٹ نہ کر دیں۔ جس روز وہ عورت میکے گئی، اگلی روز چڑیا نے گھر میں گھونسلہ بنا دیا۔ چڑے نے انڈے دیے، چڑا خوشی سے نہال اور چڑیا پھولے نہ سمائی۔ عورت چند دن بعد لوٹی تو گھر میں داخل ہوتے ہی صحن میں تنکے گرے دیکھے۔ نظر اوپر گئی، گھونسلہ نظر آیا۔ اس نے کہا، پرندوں سے تنگ آ گئی ہوں، کبھی گھونسلہ صاف کرو تو کبھی بیٹ۔ خاوند نے کہا، میرے گھر میں گھونسلے میں انڈے ہیں۔ خاوند نے کہا، میرے خیال میں گھونسلے میں انڈے ہیں، کچھ دنوں کی بات ہے، بچے نکلیں گے اور پرندے اڑ جائیں گے۔ عورت بولی، پھر اس میں سے بدبو آئے گی اور مجھے گندگی پسند نہیں۔ یہ کہہ کر جھاڑو اٹھائی اور گھونسلہ توڑ دیا، انڈے گر کر ٹوٹ گئے۔ خاوند نے افسوس سے بیگم کو دیکھا۔ بیگم نے شوہر کو نظر انداز کرتے ہوئے گھونسلے کے تنکے اٹھائے، کوڑے دان میں پھینک دیے۔ اس دوران میں چڑیا آئی، فکر ہو گئی کہ گھونسلہ کہاں گیا۔ صحن میں نظر گئی تو ٹوٹے ہوئے انڈوں پر نظر پڑتی دل حلق میں آ گیا۔ تکلیف سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ صحن میں اتر کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ چڑے میاں آئے تو چڑیا بیگم کو غمگین دیکھا۔ چڑیا نے بتایا کہ گھر والی نے میرے بچے مجھ سے چھین لیے، مجھے بدلہ لینا ہے۔ چڑے نے بہت سمجھایا کہ معاف کرنا اچھی بات ہے، انتقام لینا بری بات ہے۔ چڑیا نے روتے ہوئے کہا، اسے کیا تکلیف تھی؟ میں نے اتنی چھوٹی سی جگہ پر گھونسلہ بنایا، ایک لمحے میں میری دنیا برباد کر دی۔ چڑا بولا، کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت نہ جانتی ہو کہ گھونسلے میں انڈے ہیں۔ جی بچوں، یہ تصویر نظر آ رہی ہے آپ کو، کیسے اس کے انڈے ٹوٹے ہیں؟ ٹھیک ہے، آگے چل کے پڑھتے ہیں کیا ہوا کہانی میں۔ چڑیا نے کہا، میرا گھر برباد کرنے سے پہلے اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں انڈے ہیں کہ نہیں۔ وہ بھی ماں ہے، اس کے بھی بچے ہیں، لیکن اس نے میرے جذبات کی پرواہ نہیں کی، انتقام نہیں لیا تو آئندہ دوسرے پرندوں کا بھی گھونسلہ توڑ دے گی۔ چڑیا کی بات سن کر چڑا راضی ہو گیا۔ چڑا روزانہ مسجد جاتا، مسجد کی صفوں سے تنکا اٹھا کر عورت کے گھر میں پھینک دیتا۔ قصہ مختصر، گھر کا صحن تنکوں سے بھر جاتا تھا۔ عورت پریشان ہو گئی کہ صحن میں گھونسلہ نہیں ہے تو یہ تنکے کہاں سے آتے ہیں۔ خاوند نے دیکھا تو کہا، یہ تنکے ہو بہو مسجد کی صفوں کے تنکے جیسے ہیں۔ وہ عورت روزانہ صفائی کرتی اور چڑا روزانہ مسجد کی صفوں کے تنکے گھر کے صحن میں پھینک دیتا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس گھر میں مصیبتیں آنا شروع ہو گئیں، آمدنی کم اور خرچے بڑھ گئے۔ ایک کے بعد ایک مسئلے میں گھر والے ایسے الجھے کہ آپس میں لڑنے لگے۔ نوبت یہ آئی کہ خوشحال گھر برباد ہو گیا۔ بچوں بتائیے ایسا کیوں ہوا؟ ہنستا کھیلتا کھاتا پیتا گھر اجڑ گیا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کی کوئی چیز بغیر اجازت لے لی جائے تو یہ خیانت ہے اور اللہ کو خیانت پسند نہیں۔ جو لوگ اللہ کے کام ایمانداری سے کرتے ہیں، مخلوق کو پریشان کرتے ہیں، وہ خود بھی پریشان رہتے ہیں۔ معافی نہ مانگی جائے، عمل کو درست کرنے کی کوشش نہ ہو تو ایسے گھر گھونسلوں کے تنکوں کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے چڑیا اور چڑے کی کہانی سنی۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا اچھی بات ہے، لیکن کسی کا گھر اجاڑنا اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچانا بری بات ہے۔ یہ کہانی محترم عظیمی صاحب کے والد نے انہیں بچپن میں سنائی تھی۔ جی بچوں، آپ لوگوں نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ بچوں، میں نے تو یہ سیکھا کہ کسی کا گھر، اور دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جانور جو ہوتے ہیں نا وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی نے بھی جانوروں سے محبت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی پرندے کا گھونسلہ کبھی نہ اجاڑیں،
भले से वो वक्ती तौर पे आपके घर में थोड़े दिन बसेरा करेंगे, लेकिन जब बच्चे निकल आएँ, वो उड़ जाएँ, फिर उसके बाद आप सफाई कर सकते हैं। लेकिन कोशिश की जाए, आपने अपनी अम्मी, अपनी दादी को देखा होगा कि अगर वो कहीं घोंसला बनाएं और उसमें वो देखती हैं कि अंडे हैं, तो वो उनका घोंसला नहीं छेड़ती, क्योंकि जानवरों, परिंदे जो होते हैं, ये इनकी बददुआ लग जाती है। जैसे कि इस खातून के बारे में बताया, इस औरत को उसकी बददुआ लगी और उसका घर उजड़ गया। तो बच्चों, आप लोगों ने यकीनन इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, और ये कहानी बहुत अच्छी है हमारी तरबियत के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।